دوستوں جی لاہوری آف 2020 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کل مارکیٹ کے اندر ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، پرانے ٹی ویز کو سیل کرنے کا، پرانے ریڈیوز کو سیل کرنے کا، یا پرانی سلائی مشین جو ہے ان کو سیل کرنے کا۔ تو سوچا آپ کو اس کے حقائق کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی جائے۔ یہ بھی پہلے جیسا فراڈ ہے، جیسے پہلے فراڈ آیا تھا بادلوں والے سکے کا، اس کے بعد فراڈ آیا تھا 1 روپے والے سکے کا، اور اس کے بعد فراڈ آیا تھا جناب چمگادڑوں کے گھونسلوں کا۔ دراصل کچھ میرے جیسے ویلے افراد ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو کام کے اوپر لگا دیتے ہیں اس طرح کی افواہیں جو ہے پھیلا کر، اور کچھ آپ جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی افواہیں پھیلا کر کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کہیں جنگل میں ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے اندر بندر بہت زیادہ رہتے تھے۔ وہاں پر باہر سے 2 آدمی آئے جناب، جنہوں نے اچھی طرح سوٹ ٹائی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، ان لوگوں کے پاس گاڑی وغیرہ بھی تھی۔ تو ان لوگوں نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ ہمیں بندر جو ہے ان کو خریدنا ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمیں 20 ایسے بندر پکڑ کر دیں گے جن کے اوپر کالے دھبے ہوں گے تو آپ کو فی بندر 20,000 روپیہ دیا جائے گا۔ پہلے تو گاؤں کے لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ان بندروں کا 20,000 روپیہ کون دے گا، لیکن خیر انہوں نے جناب بندروں کو پکڑا اور جیسے تیسے کر کے ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیے 20 بندر۔ تو ان لوگوں نے جناب 20,000 روپے کے حساب سے فی آدمی کو جو پیمنٹ ہے وہ کر دی۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، وہ کچھ مہینوں بعد لوگ آتے اور بندروں کو جناب لے جاتے اور گاؤں والوں کو پیسے جو ہے وہ دے دیتے، تو فی بندر کی جو قیمت تھی وہ 50,000 روپے تک پہنچ گئی۔ تو جناب جب اس خاص قسم کے جو بندر تھے دھبوں والے وہ ختم ہو گئے تو وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، اور کم از کم 2-3 مہینوں بعد وہ لوگ دوبارہ اسی گاؤں کے اندر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بوس کو یا ہمارا جو افسر تھا اس کو ان بندروں کی خاص طور پر ضرورت ہے، اور اگر آپ لوگ وہ بندر پکڑ کر دیں گے تو آپ کو 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہماری طرف سے دیا جائے گا۔ آلریڈی گاؤں والوں نے جو دھبے والے بندر تھے ان کو آلریڈی بیچ دیا تھا، تو اس گاؤں کے اندر کوئی دھبے والا جو بندر تھا وہ ان لوگوں کو نہیں ملا۔ ان لوگوں نے بڑی سرچ وغیرہ کی لیکن ان کو کوئی دھبے والا جو بندر تھا وہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو 2 لوگ آئے تھے ان لوگوں کا تیسرا پارٹنر اسی گاؤں کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ میں نے سنا ہے کہ بندروں کو سرچ کر رہے ہیں، وہ بھی کالے بندروں کو جس کے اوپر دھبے بنے ہوئے ہیں، تو میرے پاس وہ بندر موجود ہیں، لیکن اگر میں آپ لوگوں کو وہ لا کر دوں گا تو آپ مجھے کتنے پیسے دو گے؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم آپ کو جناب ایک بندر کا 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ گاؤں والوں نے زمینیں بیچی، اپنی بیویوں کے زیورات بیچے، جو بھی ان کے پاس چیزیں تھے ان لوگوں نے بیچی، اور جناب انہوں نے اس آدمی سے جو ہے کالے دھبے والے بندر تھے ان کو 20 لاکھ روپے کے حساب سے خرید لیا۔ وہ آدمی جناب بندر لے کے آیا اس گاؤں کے اندر اور اس نے تمام بندر بیچے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب گاؤں والے ان 2 آدمیوں کا انتظار کرتے رہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے 1 بندر فی 1 کروڑ روپے کا لیں گے، لیکن وہ دونوں آدمی نہ ہی کبھی اس گاؤں کے اندر آئے اور نہ ہی ان لوگوں کو کبھی اس کے اندر آنا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے پوری ایک پلاننگ کے ذریعے اس گاؤں والوں کو گھیرا تھا اور انہیں چونا لگا کر وہ لوگ وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے۔ یعنی کہ گاؤں والوں نے جو بندر ان لوگوں کو 20,000 کا فروخت کیا تھا وہی بندر ان لوگوں کو جناب 20 لاکھ کے اندر پڑا۔ آج کل 1960 سے لے کر 1980 والی جتنی بھی الیکٹرونکس اشیاء تھی، خاص طور پر ٹی ویز یا ریڈیوز وغیرہ یا سلائی کی مشینیں، تو اس کا یہ بزنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اور یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر ریڈ مرکری ہے جس کی قیمت لاکھوں کے اندر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ مرکری کا کوئی وجود اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم لوگ تصور بھی کر لیتے ہیں کہ جناب ریڈ مرکری جو ہے وہ موجود ہے، تو اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ 70 صدی کے اندر جب فرانس، جرمنی وغیرہ یہ ٹی وی بنا رہے تھے تو وہ لوگ پاگل نہیں تھے کہ اس کے اندر ریڈ مرکری کا استعمال کرتے۔ اگر ایسا کچھ تھا بھی تھا تو وہ اس وقت کا ایک ٹرانزسٹر تھا جس کے ذریعے یہ لہروں کو کیچ وغیرہ کیا جاتا تھا، لیکن اب دور چینج ہو چکا ہے، آلریڈی نیو ٹیکنالوجی آ چکی ہے، تو آلریڈی وہ جو پرانا ٹرانسفارمرنگ کا سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو مرکری ہے یہ ایٹم بم کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹم بم بنا کر نظر بند یا قید نہ ہوتے،
بلکہ کسی بھی ٹی وی کی شاپ پر چلے جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر ایٹم بم جو ہے اس کو بنا دیتے. مجھے کچھ دن پہلے اپنے ایک دوست کی لاہور سے کال آئی کہ چمگادڑ کا گھونسلہ اگر آپ کے پاس ہے تو جناب اس کا آپ لوگوں کو 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ملے گا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ جناب اگر آپ لوگ ہاتھی کا گھونسلہ کبھی ڈھونڈ کے لائیں تو آپ کو 5 کروڑ جو ہے وہ مل سکتے ہیں. آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایسے فراڈ سے بچیں اور آپ لوگوں کو جہاں سے روزی روٹی جو مل رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان چکروں سے بچ کر کسی بھی فراڈ کے اندر نہ آئیں, نہ ہی آپ لوگ اپنا جو قیمتی پیسہ ہے اس کو برباد کریں. امید ہے کہ جن جن کے پاس یہ الیکٹرانک اشیاء پڑی ہیں ان کو میری ویڈیو دیکھ کر دلی صدمہ ہوا ہوگا, لیکن آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ لوگوں کی مہربانی, ورنہ اگر آپ لوگ معاف نہ کریں تو بھی آپ کی مہربانی. ہمارا چینل لاہوریہ 2020 کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ دوست اب اس قسم کی جو انفارمیشن والی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے رہیں. ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا جی, اللہ حافظ.